دارالعمارہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب قیس بن مصر کو پیش کیا گیا تو ان کے مابین یہ گفتگو ہوئی: عبید اللہ ابن زیاد تو کون ہے؟ قیس بن مصر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیعوں میں سے ایک۔ عبید اللہ ابن زیاد خط کیوں پھاڑ دیا؟ قیس بن مصر: تاکہ تجھے پتہ نہ چلے کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کس کی طرف سے تھا اور کسے لکھا گیا؟ قیس بن مصر: حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوفہ کی ایک جماعت کے نام تھا، ان کے نام نہیں جانتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد آگ بگولا ہوا اور اس نے کہا: خدا کی قسم اس وقت تیری جان نہیں چھوٹے گی جب تک تو مجھے ان کے نام نہیں بتاتا، یا یہ کہ ممبر پر جاؤ اور جھوٹے حسین ابن علی اور اس کے باپ پر لعنت کرو ورنہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ قیس بن مصر: اس جماعت کے نام نہیں بتاتا لیکن لعنت کر دیتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر قیس بن مصر سداوی ممبر پر گئے تاکہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد پر لعنت کریں۔ ممبر پر جانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجی اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدح سرائی کی اور ان پر خدا کی رحمت بھیجی۔ اس کے بعد انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد، اس کے والد اور بنی امیہ کے ستمگاروں پر اول سے آخر تک لعنت بھیجی اور آخر میں کہا: اے لوگوں، میں تمہاری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کا سفیر ہوں، فلاں جگہ پر وہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں، بس ان کی طرف چل پڑو۔ قیس بن مصر کی جانب سے بنی امیہ کے کرتوتوں کا راز فاش کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرانے کا حکم دیا۔ یوں قیس بن مصر شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر دارالعمارہ سے نیچے گرایا گیا، جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھیں اور ابھی ان کے بدن میں جان باقی تھی کہ عبد الملک بن عمیر لخمی نامی شخص نے ان کا سر قلم کیا۔ حاضرین نے اس کام پر ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ اس پر اس نے جواب میں کہا: میں چاہتا ہوں کہ ان کی موت جلد واقع ہو اور ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ قیس بن مصر کی تاریخ شہادت میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام عزیب الحجانات کے مقام پر تھے کہ آپ علیہ السلام کو قیس کی شہادت کی خبر دی گئی، اس لحاظ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے قیس بن مصر شہید ہوئے ہیں، لیکن بعض روایات کے مطابق کربلا سے کوفہ خط لے جاتے ہوئے 2 محرم اور عاشوراء کے درمیان شہادت ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بات قطعی ہے کہ قیس بن مصر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد عازم کوفہ ہوئے، لہٰذا ان کی شہادت روز عرفہ کے بعد واقع ہوئی ہے۔ زیارت ناحیہ میں آپ کا نام بھی مذکور